کہ کئی صدیوں سے جاری ظلم و ستم کے باوجود ارض ہندوستان پر اسلام کی شمع فروزاں ہے، ایمان کے دیپ روشنی لٹا رہے ہیں۔ پہلے فرنگی سامراج کا فتنہ، پھر ہندو سوراج کا فتنہ، مسلمانوں کی نسل کشی، مسلمانوں کا قتل عام، دلی سے لے کر پشاور تک 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ دلی، لاہور، پشاور، ان بڑے شہروں میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ عام مسلمان تو عام مسلمان علماء کو ایسی ایسی اذیتیں پہنچائی گئی کہ یزید بھی شرما جائے۔ اور اس وقت یہ جو علماء تھے جو انگریز کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، جو انگریز کی سنگینوں اور بندوق کی گولیوں کا ہدف بنے، وہ علماء کون تھے؟ یا رسول اللہ کہنے والے، غوث اعظم دستگیر کے نعرے لگانے والے، داتا گنج بخش کی محبت کا جام پینے پلانے والے، خواجہ اجمیر کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا فتویٰ کس نے دیا؟ اہل سنت کے اس وقت کے سب سے بڑے مقتدا امام فضل حق خیرآبادی نے دیا۔ بہادر شاہ ظفر مسلمانوں کا آخری بادشاہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، اللہ کے ولیوں کے درباروں پر جانے والا تھا۔ اور عرب میں آخری اسلامی تاجدار سلطان عبدالحمید، عثمانیوں کا وہ سلطان، 3 بر اعظموں پر جس کی حکومت تھی، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ عید میلاد النبی والے دن خوشیاں منانا، یا رسول اللہ کے نعروں کی دھوم مچانا۔ یہ فرقہ واریت کی لعنت تو اب پیدا ہوئی، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی فکری وحدت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے نبی کے بارے ہی مختلف الرائے کرنے کے لیے۔ جب تک ذات رسول پر مسلمان متفق اور متحد تھے، حضور کے فضائل، کمالات، اوصاف حمیدہ پر دل و جان سے فدا تھے، جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کی ایسی حرارت تھی کہ ہند میں رہنے والا بھی حضور کی محبت میں ایسا سرشار ہوتا کہ شب و روز اس کے بھی گویا مدینے کے گلزاروں میں گزرا کرتے۔ حضور کی ذات پر اعتراض کرنے والی جب تک کوئی زبان نہ تھی، حضور کے کمالات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے جب تک دماغ نہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کی شانوں پر بحث کرنے والے جب تک ملا نہ تھے، تب تک چہار دانگ عالم میں مسلمانوں کی عظمت تھی، شوکت تھی، ہیبت تھی، جلالت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا۔ اور جب سے منہ پہ داڑیاں اور زبان پر رسول اللہ کے کمالات کے بارے شک و شبے کی بکواسیں آ گئی، تب سے مسلمان گھروں میں ہی پٹ کے رہے۔ مسلمانوں کی زبوں حالی، مسلمانوں کی ابتری، مسلمانوں کی تباہی بربادی اس دن ختم ہوگی جس دن سب کا دل در مصطفیٰ کی طرف جھک جائے، جس دن سب گنبد خضرا کی جانب مائل ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا، انگریزوں کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور ان کے ظلم و ستم کی سیاہ رات میں
اقبال نے جو فکر کی شمع جلائی، جو شعور کے دریچوں میں روشنیاں بھر دی، وہ فکر کی شمع، وہ شعور کی روشنی کیا تھی؟ اقبال غفلت پر پڑے مسلمان کو جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا تھا اور گنبد خضرا کی طرف رواں دواں کر رہا تھا۔ اقبال یہ درس دے رہا تھا، نماز میں تیرا سر سوئے کعبہ جھکا ہو لیکن سجدہ اللہ کو ہو، رکوع اللہ کو ہو، اور دل میں گنبد خضرا کی سبز روشنی بھری ہو۔ جب ایسا مسلمان تیار ہوگا تو پھر اس کی پشت سے محمد بن قاسم جنم لے گا۔ ایسی مسلمان ماں کی کوکھ سے پھر محمود غزنوی پیدا ہوگا جو ہر طرف رسول اللہ کے دین کی عظمت کے پرچم لہرائے گا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ مسلمان آن فقیر گج کلا ہے، کہ مسلمان کو روپے پیسے میں مت تولو کہ بہت بڑا کوئی مکان ہوگا، بہت بڑی حویلی ہوگی، بہت بڑا بنگلہ ہوگا، لمبی سی گاڑی ہوگی، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے تجوریوں میں بھرے ہوں گے۔ اقبال نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ مسلمان کا تعارف، یہ مسلمان کی شان۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان آن فقیر کج کلا ہے، کہ مسلمان تو درویش ہوتا ہے، مسلمان تو فقیر ہوتا ہے، لیکن دنیا کا فقیر نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا فقیر ہوتا ہے۔ وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر بھیک نہیں مانگتا، وہ ایک اللہ کا پرستار اور ایک سونے نبی کا جان نثار ہوتا ہے۔ کج گلا، بڑے بڑے بادشاہ بھی مسلمان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے بازو میں قوت توحید ہوتی ہے، مسلمان کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے اس کی ایک ایک صدا سے اللہ کا نعرہ گونجتا ہے۔ مسلمان آن فقیر کھچ کلاہی، رمیدز سینائے او سوزے آہے۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان کا دل تڑپتا رہتا ہے، اس کے سینے میں ایک آگ لگی رہتی ہے، ایک سوزش میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو سوزش ہے، یہ بیماری نہیں بلکہ یہ دلداری ہے، یہ محبوب سے سچی یاری ہے۔